أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل وعجل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ رضی راغب آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جناب الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مباد العربیہ 4 علم النحو میں منصوبات کے بارے میں اور مفعول بہ کی بارے میں بات چل رہی تھی، اور مفعول بہ کے بعد پڑھنے کے بعد اسے یہ بتایا تھا کہ مفعول بہ میں کتنی چیزیں عمل کرتی ہیں، اس میں سے اس میں فاعل وغیرہ، اس میں فاعل، صفت مشبہ ہم نے پڑھا. آج ہم اس میں مفعول کے بارے میں پڑھیں گے. آج ہم پیچھے جو پڑھتے ہوئے ہم کہا کہ پہلے فعل اس کا عامل کیا کیا چیزیں مفعول بہ میں عامل ہو سکتی ہیں؟ فعل، پھر شبہ فعل، پھر اس میں فاعل، تیسرا، چوتھا صفت مشبہ. کیا مبالغہ کا کیا تھا؟ مبالغہ. اب پانچواں اس میں مفعول، وہو عامل المفعول بہ، وہو عامل المفعول بہ الخامس، یعنی عامل الخامس، پانچواں عامل ہے مفعول بہ کا. کون؟ اس میں مفعول. بتایا تھا کہ مفعول بہ میں کتنی، سوال کیا تھا مفعول بہ میں کتنی چیزیں عامل ہو سکتی ہیں، وہی گنا رہے تھے. تو اس میں مفعول کے بعد بات آئی تھی. سوال اس کے بارے میں یہی ہے، ما هو حکم المفعول فی العمل، اس میں مفعول کا کیا حکم ہے عمل میں، عمل کرنے میں اس میں مفعول کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس میں مفعول کا حکم وہی ہے جو اس میں فاعل کا تھا. کیا تھا؟ فاعل کو رفع، مفعول کو نصب. نہیں، مفعول تو مجہول سے بنتا ہے نا، تو مفعول متعدی ہوگا، لازم ہوگا تو فقط فاعل کو رکھ دے گا. لازم ہوگا تو مفعول بنے گا کیسے؟ وہ نہیں، میں فاعل کو کہہ رہا ہوں. مفعول کو نائب فاعل بنا کے رکھ دے گا، مفعول کو نائب فاعل بنا کے رکھ دے گا. تو اس میں فاعل ہی والا حکم ہے اس کا. کیا؟ یا تو یہ الف لام کے ساتھ ہوگا یا الف لام کے بغیر. اگر فَإِذَا كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ الف لام، اگر یہ اس میں مفعول الف و لام سے خالی ہو اور وہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْإِسْتِقْبَالِ، اور وہ حال رضی احمد یا استقبال کے معنی میں ہو، تو رفع اسم کو رفع دے گا علی النیابت، نیابت میں، یعنی نائب فاعل بنا کر. جیسے کیا ہے لکھا ہے دیکھنا، مثال زید لکھا ہے، ہاں یہاں پہ انہوں نے بدروسو کیا لکھا ہے، بہرحال جو بھی ہے، زید محبوس اخوہ، زید محبوس اخوہ. تو محبوس الف لام سے خالی ہے، مفعول ہے، مفعول ہے اس میں، اس سے الف لام سے خالی ہے. اخوہ کو رفع دے رہا ہے، اسم کو رفع دے رہا ہے نیابت میں، نائب فاعل. تو اخوہ اس کا نائب فاعل ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں وَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، اس میں مفعول اگر الف لام سے خالی ہو تو اسم کو رفع دے گا نیابت میں، اور اس کی طرف اضافت بھی جائز ہے. زید محبوس الاخ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نہیں جی؟ یہ تو حال یا استقبال کے معنی میں ہو. وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، لیکن اگر ماضی کے معنی میں ہو اس میں مفعول، وجبت اضافت الى معمولہ، اس کے معمول کی طرف اضافت واجب ہے. یاد ہے آپ کو یا نہیں؟ کیا یاد ہے؟ اس میں فاعل میں یاد ہے نہیں، اس میں فاعل کی شکلیں بتائی تھی کہ اگر یا تو الف لام سے خالی ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا، یا تو الف لام سے خالی ہوگا یا الف لام کے ساتھ. الف لام سے جب خالی ہوگا اس میں مفعول، تو انہوں نے یہ کہا تھا، بولیے کیا کہا تھا؟ دو صورتیں ہیں بھائی، لازم ہوگا تو رفع دے گا فقط، وہ بات الگ ہے. متعدی ہوگا تو دو صورتیں بتائی تھی، یا تو حال و استقبال کے معنی میں ہو، حال و استقبال کے معنی میں ہو تو پھر رفع بھی دے گا. کیا کرے گا؟ رفع کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دے گا، مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. رضی مفعول بہ کو نصب بھی دے گا، مفعول بہ کو، ٹھیک ہے، مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. اور اگر ماضی کے معنی میں ہو تو ہمیشہ اپنے معمول کی طرف، اس مفعول بہ کی طرف ہوگا. تو ماضی کے معنی میں ہو تو فقط اضافت، ایک ہی صورت بنتی ہے، کیا؟ فقط مفعول بہ کی طرف مضاف ہوگا.
لیکن اگر حال و استقبال کے معنی میں تو انہوں نے کہا تو مفعول بہ کو نصب دے گا، بعد میں آخر میں آ کے یہ کہا تھا کہ اس کی اضافت بھی جائز ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسے ہی اس میں مفعول بھی اگر حال یا استقبال کے معنی میں تو دو صورتیں ہیں. کیا؟ یا تو رفع دے گا نیابت میں نائب فاعل بنا کے مفعول بہ کو، اور اضافت بھی جائز ہے. لیکن اگر اس میں مفعول فقط اور فقط ماضی یعنی ماضی تو ماضی کے معنی میں تو فقط اور فقط اضافت ہے. ایک صورت ہے واجب ہے وہ کیا ہے؟ اضافت. سمجھ میں آیا؟ آئیے تو آپ تو کہیں گے سافرا زید محبوس الاخ. محبوس سافرا ماضی کے معنی میں آ رہا ہے محبوس. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِأَلِفِ وَلَامٍ، یہ تو الف لام سے خالی ہو تو سمجھ میں آیا. اگر اس میں مفعول الف و لام سے خالی ہو تو دو صورتیں، حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو اسم کو رفع دے گا نیابت پر یعنی نائب فاعل. ٹھیک ہے. اضافت بھی جائز ہے. اور اگر ماضی کے معنی میں ہو تو فقط بولیے فقط دے گا. اس میں مفعول اس میں پہلے سارے کوئی حکم ہے جو اس میں پڑھے. کیا اس میں مفعول حال کا الف لام سے خالی، الف لام سے خالی. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا ہوتا ہے تو بولتے ہیں حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو دو صورتیں جائیں گے. بولیے اسم کو رفع بھی دے گا، اسم کو بعنوان نائب فاعل یعنی نائب فاعل رفع دے گا. کیا کرے گا؟ رفع دے گا. اسم کو بعنوان نائب فاعل رفع دے گا اور اضافت بھی. بولیے اضافت بھی جائز ہے. جیسے اب مثال دیجیے بعنوان نائب فاعل زید محبوس اخوہ. زید محبوس. دیکھیے اخو اب یہ محبوس حال استقبال کے بارے میں ہے تو رفع دیا نائب فاعل کو عنوان سے کر دے تو محبوس اخو اور اضافت بھی جائز ہے. آپ ایسے کر سکتے ہیں زید محبوس الاخ یعنی محبوس الاخ. لیکن ماضی کے معنی میں ہو تو اگر ماضی کے معنی میں ہو تو فقط فقط لازم اضافت لازم ہے. اس کی طرح اس کے معمول کی طرف. ٹھیک ہے. جیسے سافرا. بولیے سافرا زید محبوس الاخ. زید محبوس الاخ. یہاں پہ آپ رفع نہیں دے سکتے، یہاں فقط اضافت ہے. یہاں دو صورتیں ہیں جی. یہاں صرف اگر ماضی کے معنی میں ہو اس میں مفعول تو فقط اضافت لازم ہے. سافرا زید محبوس الاخ. دیکھیے اس میں مفعول محبوس ہے، سافرا ماضی کے معنی میں آ رہا ہے لہذا فقط اضافت ہے. لیکن حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو رفع بھی دے سکتا ہے نیابت کے فاعل بنا نائب فاعل کے عنوان سے اور اضافت بھی. سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا اس میں الف لام سے خالی ہو اور اگر الف لام کے ساتھ ہو الف لام کے ساتھ. آئیوب کے بارے میں دیکھتے ہیں. وَإِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِأَلِفِ لَام، اگر ملا ہوا ہو الف لام سے رفعہ مطلقاً رفع دے گا نیابت بنا کر. یعنی چاہے ماضی کے معنی میں ہو چاہے حال استقبال. الف لام کے ساتھ ہو تو مطلقاً یعنی
مطلقاً یعنی چاہے ماضی کے معنی میں ہو چاہے حال اور استقبال کے معنی میں ہو. چاہے ماضی کے معنی میں ہو چاہے حال و استقبال کے. کیا ہوگا مطلقاً اسم کو بے عنوان نائب فاعل ہے بے عنوان نائب فاعل رفع دے گا. رفع مثال دیجیے. دو مثالیں دی ہوگی حال و استقبال کی بھی. جی 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 بولیے. سافر زید. یہ تو ماضی کی ہو گئی. ہاں ماضی کی ہو گئی تو حال و استقبال کی معنی والی تو پہلے وہی پوچھنا تھا. ایک منٹ. المحبوس وقفو الف لام میں ملا ہوا ہے. ہاں دو فوٹ سے بنائی نا. اضافت بھی جائز ہے اور بولیے اضافت بھی جائز ہے. نیابت. ٹھیک ہے جناب. ہاں ایسے تو اسم کو بنوانے لائن پر رکھ دے گا جیسے بولیے سافر زید المحبوس وقفو. زید المحبوس اخوہ ہے نہیں اخوہ دیکھیے رکھ دے دیا اور اضافت بھی جائز ہے. اضافت بھی جائز. جیسے جاء زید المحبوس وقفو. جاء زید المحبوس اخیر. دیکھیے اضافت بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. رضی احمد اسکرین شاٹ لے لینا. تاریخ کیا ہے 22 یا 23؟ جی جناب جی سن رہا ہوں. 23. تو اس میں مفعول بھی اس میں فاعل کی طرح ہے. حکم میں فرق یہ کہ اس میں فاعل جو رفع دے رہا تھا فاعل بنا کے اور مفعول اگر متعدد تو مفعول کو نصب دیتا تھا کیونکہ وہ فعل بولیے کیونکہ وہ فعل معلوم سے بنتا ہے. لیکن کیونکہ اس میں مفعول فعل مشہور سے بنتا ہے اس لیے متعدی ہوگا تبھی تو بنے گا یا کرنا پڑے گا. اگر متعدی ہوگا تو اس کا مطلب فاعل ہٹا کے مفعول کو رفع دے گا نائب فاعل کے بعد سے. حکم وہی ہے جو اس میں فاعل والے ہیں. شکل بھی الف لام سے خالی ہوگا یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا. اگر اس میں مفعول الف لام سے خالی ہو تو دو صورتحال یا استقبال کے معنی میں ہو تو نائب فاعل بنا کے رفع دے گا اور اضافت بھی جائز ہے اس کے معمول کی طرف. اور اگر ماضی کے معنی ہو تو فقط اضافت ایک شکل ہے وہ ہے صورت واحدہ. اور اگر الف لام کے ساتھ ہو تو چاہے حال کے معنی میں ہو چاہے استقبال کے چاہے ماضی کے وہ دو صورتیں جائز ہیں. نائب فاعل بنا کے رب بھی دے سکتا ہے اسم کو اور اس کی طرف اس کے معمول کی طرف اضافت بھی جائز ہے. اضافت بھی جائز ہے. یہ رہا وَإِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِأَلِف لام رفعہ مطلقاً. اس کو رفع دے گا اسم کو مطلقاً علی النیابت نیابت کے عنوان سے. سافرا یہاں پہ درست دے رکھا ہے زید المحبوس اخوہ وتجوز اضافت الیہ اور اس کی یعنی اس مفعول کی الیہ یعنی اس اسم کی طرف اضافت بھی یعنی اس کے معمول کی طرف اضافت بھی جائز ہے. جاء زید المحبوس الاخیر. پھر کیا ہوا فوائد یشترط فیہ مع الاسم المفعول الا یقول عن وزنہ الاصلی. یہ مین پوائنٹ ہے لکھ لینا. جہاں میں نے چیز لکھوائی اس کے نیچے پوائنٹ لکھ لینا. اس میں مفعول کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اصلی وزن سے کراس نہ کرے. اصلی وزن اس کا مفعول ہے. اصلی وزن اس کا رضی احمد مفعول ہے. اس میں مفعول کا اس سے تحویل نہ ہو جائے کسی اور وزن پہ کیونکہ اس میں مفعول فاعل کے وزن پہ بھی تو آ جاتا ہے بعض جگہ. رہی وہ کیا ہے جیسے بولی جری. جری بے معنی مجروح ہے نا. یاد ہے صرف سادہ میں کبھی کبھی فاعل اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے جیسے جری فَإِنْ حُوِّلَ عَنْهُ اگر وہ تحویل پا جائے وہ اصل عنہ یعنی وزن اصلی سے بطلع عملہ تو اس کا عمل
باطل ہو جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مررت برجل جریح اخوہ کہ جریح نے رفع دے دیا اخوہ کو، یا بلکہ آپ کہیں گے جریح اخوہ، جریح اخوہ. ٹھیک ہے، مررت برجل جریح اخوہ، پھر اس آپ مبتدا خبر میں الا انہ خبر مقدم، پھر جریح خبر مقدم ہوگا، اخوہ مبتدا مؤخر ہوگا. جی پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں مفعول نے اسے اخوہ کو جریح نے رفع دیا ہے. نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، اس میں مفعول کی شرط کرنے کی، عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو وزن اصلی وزن پہ ہو اس سے محول نہ ہوا ہو. جیسے فاعل جریح بمعنی مجروح ہے نا، لیکن یہ جریح مفعول اب اصل وزن سے بدل گیا، لہذا یہ عمل نہیں کرے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مررت برجل جریح اخوہ، بلکہ کہیں گے مررت برجل جریح اخوہ، جریح اخوہ، جریح کہیں گے خبر مقدم، اخوہ مبتدا مؤخر. پھر دوسرا فائدہ ان اضافت اسم المفعول تکون معنویتا. ٹھیک ہے، اس میں مفعول کی اضافت کیا ہوتی ہے؟ معنوی ہوتی ہے. اذا کان بمعنی الماضی، اگر ماضی کے معنی میں ہو، بتایا تھا نہیں اس میں مفعول جیسے اس میں فاعل تھا، اضافت بھی تو جائز ہوتی ہے معمول کی طرف. جی تو ابھی کہہ رہے ہیں اضافت جو معمول کی طرف ہوتی ہے بعض ہیں، تو انہوں نے کہا تھا حال استقبال کے معنی میں ہو اس میں فاعل تو اس کو نصب ملے گا مفعول بہی کے، اور اس میں مفعول کی بات ہو تو وہ اس کو ہی مفعول بہی کو بعنوان نائب فاعل رکھ دے گا، اور اضافت بھی جائز ہے. ماضی کے معنی میں ہو تو فقط اضافت. تو یہ اضافت ہوگی کون سی؟ کہا کہ اگر اس میں مفعول ماضی کے معنی میں ہے تو اضافت معنوی ہوگی، اور اگر حال استقبال کے معنی میں ہو تو اضافت لفظی ہوگی. آئیے تیسرا فائدہ کل ما ذکر عن العمل والشروط، وہ تمام چیزیں جو عمل اور شروط کی، وہ تمام والاحکام، وہ تمام احکام، شرطیں اور عمل. جی ہر وہ چیز جو پیچھے ذکر ہوئی عمل کرنے کی، شرط کرنے کی، اور احکام جو ذکر ہوئے اس میں فاعل کے وہ عمل کرنے کے وہ تمام شروط و احکام و عمل جو بیان ہوئے، ذکر ہوئے، یحکم بہ لاسم المفعول، وہی حکم لاگو ہوں گے اس میں مفعول میں بھی. فیقال، آپ کہیں گے زید معطن اخوہ ثوبا. کیا ہوئے تھے وہاں احکام کہ اگر متعدی ہو گیا تو بتا دیا، اگر متعدی دو مفعولی ہو تو نہیں اس میں تو نصب دیا تو وہ تو نصب دیتا، لیکن اضافت کی صورت میں پہلے کو اضافت کرے گا باقی منصوب رہ جائے گا. ایسے ہی یہ اگر یہ دو مفعولی ہے تو پہلے والے مفعول کو تو نائب فاعل بنا کے رفع دے دے گا، باقی منصوب باقی رہیں گے. دیکھیں زید موتن اخوہ ثوبان، تو اخوہ کو رفع دے دیا نہیں دے دیا؟ موتن نے نصب دے دیا نہیں، رفع نائب فاعل بنا کے، لیکن ثوبان مفعول دوم منصوب باقی رہا. یا معتلق اضافت کیا تو معتلق ثوبان، دوسرا یا اضافت کریں گے تو پہلے والے کی طرح باقی ایسے منصوب رہے گا. یا بکرن معلم، وہاں پہ تھا معلم اس میں فاعل، یہاں معلم اس میں مفعول. اب وہ پہلے والے مفعول کو رفع دے دیا نائب فاعل بنا کے، لیکن اخا کا فاضلا دو مفعول جو باقی تھے، تین مفعولی کی مثال ہے، ان کو منصوب باقی رکھا. یا معلم الاب پہلے والے کی طرف اضافت کر دی، دو کو منصوب باقی رکھا اخا فاضلا. وہ تمام احکام جو اس میں فائل میں بیان ہوئے وہ جاری ہوں گے. فعلیک بالمراجعہ، آپ پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ مراجعہ کیجئے اس میں فائل کی طرف پیچھے کہ کیا کیا حکم اس کے بیان ہوئے، تمام چیزیں اس کی ہوں گی. وصلی اللہ، بس فرق یہ ہے کہ وہاں وہ مفعول بہی تھا، اس کا نائب فاعل ہوگا، بس نام بدل جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجهم.